آج 3 جمادی پہلے منگل کا دن آ چکا ہے۔ آج جو شخص اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لیتا ہے وہ مغرب سے پہلے دولت مند بن جاتا ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 جمادی پہلے منگل کے دن کا ایک ایسا خاص طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو فقیروں کو بادشاہ بنانے والا وظیفہ ہے، جو تنگ دستی، غربت، پریشانی کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بیماریوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص کہتا ہے کہ میں دن رات محنت کرتا ہوں پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، کوئی بھی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، وہ آج 3 جمادی منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا آج ہے، لیکن اس کا فائدہ آپ کو سارا سال ہوگا۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدارا اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا، کیونکہ پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے۔ اگر آپ جمادی الثانی کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آج کسی صورت یہ وظیفہ مت چھوڑنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمادی الثانی کا مبارک مہینہ ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ جسے اللہ سے مانگنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جمادی الثانی کے مہینے میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج جو بندہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ منگل کے دن اس وظیفے کو پڑھ لے گا، وہ اللہ کے حکم سے لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ آج جو خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ آج 3 جمادی الثانی منگل کے دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا، کیونکہ 3 جمادی الثانی منگل کے دن جس شخص نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب 3 جمادی الثانی منگل کے دن کوئی بھی شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لے۔ جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت، تنگ دستی کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، جعلی پیروں فقیروں سے دم کرا لیا، بے شمار توڑ کرا لیے، دن رات محنت کر لی، لیکن غربت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج 3 جمادی الثانی منگل کے دن کا یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے، ایسا طاقتور عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، فرشتے اس کو رزق دے جاتے ہیں۔ فرشتے زمین پر آتے ہی آپ کی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بندہ آذان سن کر مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے تیرے ہر قدم پر 10 نیکیاں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، تمام رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دے گا۔ ایسے ایسے اسباب سے دولت آئے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، جب آپ کے ملک میں 3 جمادی الثانی پہلے منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، جو اللہ والوں کا بتایا ہوا بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو 1 بار میرے کہنے پر ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ آج کے دن کوئی بھی وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آج آپ نے یہ وظیفہ میرے کہنے پر صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص اپنے تمام مسائل سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا،
یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، اس موقع کو لاپرواہی سے دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورا سال مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پچھتاوا بہت بری چیز ہے۔ یہ موقع ایک بار مل رہا ہے، آج اس وظیفے کو پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 3 جمادی الثانی پہلے منگل کے دن صبح سے لے کر شام تک پورا دن، پوری رات، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ آپ بھی کسی نہ کسی حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے وظیفہ پڑھنے بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے۔ جسے جو چاہیے اپنے الفاظ میں یہ کہیں کہ یا اللہ میں فلاں مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں، بیماری سے شفا چاہتا ہوں، اپنا گھر چاہتا ہوں، گاڑی چاہتا ہوں، دولت چاہتا ہوں، شہرت چاہتا ہوں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آج 3 جمادی الثانی پہلے منگل کے دن آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ صحابہ کرام، پیغمبر، رسولوں کا، ولیوں کا اور اللہ والوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے یا اللہ سے کسی حاجت کے لیے التجا کرتے تو ہمیشہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے تھے۔ آپ نے بھی سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کی، میری، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے تو ایک بار سچی توبہ کر، اگر تیرے گناہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر ہیں، مٹی کے ذروں کے برابر ہیں، تو میں تیری ایک سچی توبہ پر تیرے تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرما دوں گا۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ میری کسی گناہ کی پکڑ کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر رب کریم سے سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو، آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے،
اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ صرف 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اب آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی ہے، آپ کی سچی توبہ قبول ہو گئی، اب رب راضی ہے، آپ نے رب کو منا لیا ہے، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ وہ صفاتی نام یا باسطو یا فتاحو ہے۔ یا باسطو یا فتاحو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے گی۔ یہ 3 جمادی الثانی پہلے منگل کے دن کا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ فوراً پوری فرماتا ہے۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص 21 بار یا باسطو یا فتاحو پڑھتے دوران اللہ سے جو بھی مانگ لیتا ہے اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو بھی قبول فرمائے گا، ہر حاجت کو بھی پورا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر 21 بار یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے صرف 1 بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر جمادی الثانی کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ 1 کے بدلے 70 گنا زیادہ دے رہا ہے، تو ذرا سوچے آج آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے 1 بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 3 جمادی الثانی پہلے منگل کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے، اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ جو کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جو کہتا ہے کہ آج تک کسی وظیفے میں فائدہ نہ ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، آج 1 بار یہ 3 اعمال میرے کہنے پر میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر کھلی آنکھوں سے معجزات نظر نہ آئے تو پھر کہنا بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، بہت سے بھائی بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں نے آپ کو پورا وظیفہ بھی بتایا ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی کرنا بھی بتایا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج 3 جمادی الثانی پہلے منگل کے دن یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ آنکھوں میں آنسو لے کر مانگے، ضد کر کے مانگے، میرے رب نے چاہا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، ہر چیز مل جائے گی۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔